کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سب کچھ سکھایا ہے تو یقین مانو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ کی بات بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو بلائیں، وکیل کو نہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ اگلے وقتوں میں لوگوں کے پاس ضمیر تھا بغیر علم کے، اور ہمارے پاس علم ہے بغیر ضمیر کے۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں جو بدل گیا ہو۔ وہ شخص یقیناً بڑا بدقسمت ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ سانپ کی طرح انسان بھی زبان سے ڈستا ہے۔ انسان کی زبان کا ڈنگ الفاظ ہوتے ہیں جو زہر کی تاثیر رکھتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ عورت کی نفسیات بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہو اور کہے چلو جاؤ تو غصے میں چلے مت جانا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے، اور وہ روٹھتی بھی وہاں ہے جہاں اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی منا لے گا۔ آپ کے ساتھ سب سے مخلص شخص وہ ہوتا ہے جو آپ کی خامیوں اور کمیوں کو جان کر بھی آپ کے ساتھ چلے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہو۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی محبت تسلیم نہیں کرتا تو اس شخص کو تسلیم کر لیں جو آپ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ بعض اوقات چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے آپ کو تکلیف دی ہے، دل دکھایا ہے یا آپ کو ریجیکٹ کیا ہے تو کبھی بھی پلٹ کر مت وار کریں۔ آپ کی کامیابی اور آپ کا عروج یہ اس شخص کے لیے آپ کا سب سے بیسٹ بدلہ ہے، اس لیے محنت کریں اور کامیاب بنیں۔ اگر آپ کا کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے جسے آپ محبت کرتے تھے تو اس کی ساری برائیاں اور رازوں کو ایک کونے میں دفن کر دیں۔
یہ الظرف انسان کی نشانی ہے کہ وہ کسی سے تعلق کاٹ لے تو اس کے بارے میں اپنی غلط زبان بھی کاٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایت آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ ان لوگوں کو رشتے نبھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ غصہ ایک ایسا خنجر ہے جو انسان ہمیشہ اپنے ہی دل میں کھونپتا ہے اور اسے علم نہیں ہوتا۔ سڑک اور ٹیچر اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں لیکن دوسروں کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی بھی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اپنی سوچ کو زنگ نہ لگنے دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ دوسروں کے غم سے باخبر رہا کرو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو لوگ ہر وقت خاموش رہتے ہیں وہ احساس کمتری اور شرمیلے پن کے شکار ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ دو طرح کی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ سب سے پہلے تو عزت، جو عورت اپنے شوہر کو عزت نہیں دیتی نہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے شوہر کی عزت کرواتی ہے، جو ہر وقت شوہر کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی رہتی ہے۔ دوسری جھوٹی عورت۔ جھوٹی عورت کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کیونکہ جھوٹ بول بول کر وہ سب کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتی ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت کے پاس وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو مرد کے پاس نہیں ہوتی؟ عورت کے پاس انکار کی قابلیت ہوتی ہے جو مرد کے پاس نہیں ہوتی۔